صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز حاضرین اور پس پردہ طالبات و معلمات، ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا گیا ہے جو دراصل اہل ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی گئی ہیں ان کی قبولیت کا اعلان ہے، اور جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی زبانی کئی اہم دعائیں نقل فرمائی ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس رکوع کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. خصوصاً ہمیں بھی چاہیے کہ خاص طور پر تہجد کا اگر موقع ملے یا اور کسی وقت بھی قرآن کریم کھول کر، یا اگر حفظ یاد ہو تو حفظ ہی، اس رکوع کی تلاوت ہر دن کر لی جائے تو انشاءاللہ بہت نفع کی امید ہے. اس رکوع میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین آسمان کی پیدائش میں، راتوں اور دنوں کی آمد میں، ان کے گھٹنے بڑھنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو بہت بڑے کاروباری ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے حکومت والے ہیں، بلکہ اولو الالباب کی صفت یہ بیان ہوئی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ بیٹھے کھڑے لیٹے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ارے اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا، بغیر کسی ستون کے چھت کس نے قائم کی، اور پھر آسمانوں میں کتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات ہیں، وہ کس نے بنائی، اور پھر یہ زمین اتنی عظیم الشان جس میں اربوں کھربوں لوگ آئے اور چلے گئے اور موجود ہیں، اور نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، ان کا خالق کون ہے، اس بارے میں ہمیشہ وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور پھر ان کی زبانوں پر
بے اختیار یہ کلمات آتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ ساری کائنات خواہ نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی، بلا وجہ نہیں بنائی، بلکہ کسی مقصد سے بنائی ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ جو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے تاکہ جنات اور انسان ان سے فائدہ اٹھا کر میری بندگی کریں، خواہ نہیں بنائی گئی کہ بس کھاؤ پیو مر جاؤ ختم ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو ان کی زبانوں پر بے اختیار یہ دعا آتی ہے کہ اے ہمارے رب آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ لب لباب یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے اور اپنے عقاب اور عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، جبھی ہم کامیاب قرار پائیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو آپ جہنم میں داخل کر دیں تو وہ بد نصیب آدمی تو بالکل رسوا اور ذلیل ہو جائے۔ اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی جیل میں آدمی پہنچا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا کہ وہ جیل ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا اسے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی سورس نہیں لگ سکتا، وہاں کوئی دباؤ نہیں لگ سکتا، کوئی نکال کے نہیں لا سکتا۔ وما للظالمین من انصار۔ اس کے بعد پھر دعائیہ کلمہ ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہمارے رب ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا ہے، جو یہ آواز لگا رہا ہے ایمان کی آواز، ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مانو، رسول کو رسول مانو، آخرت پر یقین کرو، تقدیر پر یقین کرو، فرشتوں کو مانو، یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کا اولین مصداق یا تو قرآن کریم ہے یا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی۔ قرآن بھی ایمان کی دعوت دیتا ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت بھی اسی مقصد سے ہوئی۔ فآمنا، ہم نے یہ دعوت قبول کر لی، ہم ایمان لے آئے، آپ کی توفیق سے، فضل و کرم سے، انعام سے آپ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم ایمان سے بہرور ہو گئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو جب ہم ایمان لے آئے تو ہم سے بہرحال کچھ نہ کچھ بھول چوک ہو بھی سکتی ہے، ہمیں اپنے پارسا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، ہم بہرحال ایک بشر ہیں جس میں شر بھی ہے اور خیر بھی، اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہ بخش دیجیے، ہماری سیئات کو معاف فرما دیجیے،
اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے، وتوفنا مع الابرار۔ اور پھر دعا مانگی گئی، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ، کہ اے ہمارے رب، آپ نے پیغمبروں کے ذریعے جو ہم سے وعدے فرمائے ہیں وہ سب وعدے ہمیں عطا فرمائیں، ایمان پر وعدے، اعمال پر وعدے، نیکیوں پر وعدے، عبادات پر وعدے، اچھی معاشرت پر وعدے، جو بھی ہیں قرآن میں ہوں یا حدیث شریفہ میں ہوں، آپ وہ سب وعدے ہمارے حق میں پورے فرما دیجئے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا مت فرمائیے، کیونکہ قیامت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ دنیا میں اگر آدمی رسوا ہو جائے تو اس کی تلافی کے راستے نکل آتے ہیں، معاملہ کبھی نہ کبھی جا کر ٹھیک کر لیا جاتا ہے، آدمی رسوائی کو عزت میں بدل دیتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر آخرت میں رسوائی ہو گئی، ذالک الخزي العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس لیے قیامت میں آپ ہمیں رسوا مت کیجیے گا، انک لا تخلف المیعاد، آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ یہ دعائیں منگوائی گئی، اور اللہ کی رحمت دیکھیے، کرم دیکھیے کہ جو اللہ کو عطا کرنا ہے اس کے الفاظ بھی بتلا دیے کہ اس طریقے پر ہم سے مانگو، گویا لکھا لکھایا فارم دے دیا کہ بس یہی دہرا لو، ہم اپنے نیک بندوں کو یہی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی کرم کی بات اور کیا ہو؟ آدمی اپنے الفاظ میں یہ چیزیں مانگتا تو پتہ نہیں کن الفاظ میں مانگتا، یہ خطرہ رہتا کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں کہ نہ پسند آئیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ہی پورا مضمون بیان فرما دیا کہ یوں مانگو، ان الفاظ سے مانگو، ان صیغوں سے مانگو۔ اس کے بعد پھر جو ہمیں بات عرض کرنی ہے اس موقع پر وہ یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا جب پروانہ عطا ہو رہا ہے تو صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ فاستجاب لهم ربهم، کہ اللہ نے ان کے سارے جو تقاضے تھے، جو فریادیں تھیں، وہ سب قبول کر لی۔ اور عام طور پر اس طرح کے مجمل جملوں میں مردوں کے ساتھ خواتین ویسے ہی داخل ہو جاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا اسلوب زیادہ تر یہی ہے کہ حکم دونوں کو ہے، صیغہ جو ہے مذکر کا لایا گیا۔ سب مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ بھئی اقیموا الصلاۃ ہے تو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی، آتوا الزکاۃ ہے دونوں کے لیے، اور بہت سی جگہ۔ یہاں بھی اگر اتنا ہی کہہ دیا جاتا تو بات پوری ہو گئی تھی، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی درخواست قبول کر لی، مہر لگ گئی، کسی کو کوئی اشکال اعتراض بھی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں بہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگلا جملہ اور بڑھایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ بے شک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو صنف بنائی ہیں،
کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں، لیکن آخرت میں جب عمل کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ عورت کا عمل ہے اس کو گھٹا دو، اس کو آدھا کر دو، یہ مرد کا ہے اس کو ڈبل کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں بدلہ پورا پورا ملے گا۔ اور کتنی ایسی خواتین ہوں گی جو کتنے مردوں سے عمل میں آگے نکل جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کیا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، صاف طور پر کہہ دیا، کوئی اس میں اشتباہ نہیں ہے، کوئی اجمال نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو مطمئن ہو کر کے ایمان اور اعمال پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میاں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عورت بنا کر کے ہمارے اوپر بڑی زیادتی کر دی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بدلہ دینے میں، ثواب دینے میں عورت مرد کا کوئی فرق نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی عمل کو صحیح طرح انجام دینے کے لیے اور اسے مقبول بنانے کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ علم کے ذریعے پتہ چلے گا۔ علم صحیح سے آدمی عمل صحیح تک پہنچتا ہے، اور اگر علم صحیح نہ ہو تو آدمی کبھی بھی عمل صحیح تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا جب عاملین بھی ہیں اور عاملات بھی ہیں تو اب عالمین بھی ہونے چاہیے، عالمات بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ صحیح علم کی روشنی میں اپنے اعمال کو درست کر سکیں، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر رکھ سکیں، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو، ان کا عمل بھی صحیح ہو، اور ان کے واسطے سے گھروں کا ماحول بھی علمی اور عملی بنے، نسلوں میں علم اور عمل منتقل ہو۔ یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمارے مدارس طلباء کے لیے بھی قائم ہیں اور طالبات کے لیے بھی قائم ہیں، اور دونوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس کا فیض عام اور تام فرمائے، سبھی طالبات، معلمات، منتظمین، منتظمات سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے، ہم سب کو ہر طرح کے داخلی خارجی شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی صدر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ناراضگی سے غضب کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ آپ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جن خیر کی باتوں کا فیصلہ کر رکھا ہے ان سب سے ہمیں بھی مالا مال فرما، اور جن شرور سے اپنے نیک بندوں کے بچانے کا فیصلہ کر رکھا ہے ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرما، شر کو خیر میں مبدل فرما، فتنوں کو عافیت میں مبدل فرما، تنگیوں کو وسعت میں مبدل فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا، تمام عالم میں امن و امان قائم فرما، جو مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، جو ظالم ہیں ان سے خود ہی انتقام لے لے، اور ان کے شر اور تسلط سے امت کو نجات عطا فرما، ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ امن و امان قائم فرما، اور قسم کی بدامنی سے حفاظت فرما، تمام دینی اداروں جماعتوں تنظیموں کی حفاظت فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی بھی ہر طرح سے حفاظت فرما، اس کے فیض کو عام اور تام فرما، الہ العالمین ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔